أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ یوسف آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 111 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور یہ انشاءاللہ ہمارا آخری سبق ہوگا سورہ یوسف کے اعتبار سے۔ تو تلاوت تو مکمل ہو گئی، ابھی انشاءاللہ سورہ یوسف کا ترجمہ بھی مکمل کریں گے، اور پھر آپ کے سامنے مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی من آیتٍ نشانیاں ہے فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یمرون وہ گزر جاتی ہیں، علیہا اس پر، وہم اور وہ، عنہا اس سے، معرضون اعراض کرنے والی ہیں۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے اعراض کرتے ہوئے یہ لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں۔ وما یؤمن اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، اکثرہم ان میں سے اکثر، وما یؤمن اور ایمان نہیں لائے، اکثرہم ان میں سے اکثر، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، الا مگر، وہم اور وہ، مشرکون شرک کرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ افامنوا
تو کیا مطمئن ہو گئے وہ؟ افامنو، تو کیا مطمئن ہو گئے وہ؟ افامنو، تو کیا وہ مطمئن ہو گئے، ان یہ کہ تأتیہم، آئے ان پر، غاشیتن، ڈھانپنے والی چیز، تو کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈھانپ لے، یعنی من عذاب اللہ، ڈھانپنے والی چیز یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، تو کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈھانپ لے؟ او یا تأتیہم، آئے ان پہ الساعہ، قیامت، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں، یا ان پہ اچانک قیامت آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، علی بصیرۃ، مکمل اعتماد پر، انا میں، ومن اتبعنی، اور وہ جو میری پیروی کرے۔ یا نبی علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، یہ میری راہ ہے، یعنی میرا راستہ ہے، میں اور میری پیروی کرنے والے مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبل، آپ سے پہلے، الا، مگر، رجالا، مردوں کو، نوحی، ہم وحی بھیجتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، من اہل القرى، بستی والوں میں سے، ہم ان کی طرف وحی بھیجتے رہیں۔ افلم یسیرو، تو کیا نہیں چلے وہ، انہوں نے سیر نہیں کی، وہ نہیں چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فینظرو، تو وہ دیکھتے، کیفا، کیسا، کانا ہوا، عاقبت، و انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہے۔ افلم یسیرو فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھتے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، زیادہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو ڈرے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، استیأس، پر امید نہ رہے، الرسل، پیغمبر، وظنوا، اور وہ یہ سمجھے، انہم، کہ بے شک وہ، قد کذبوا، یعنی انہیں جھٹلایا گیا، وہ جھٹلائے جائیں گے، جاءہم، آ گئی ان پہ، نصرنا، ہماری مدد، فنجیا، تو بچا لیے گئے، فنجیا، تو بچا لیے گئے، من نشاء، وہ جو ہم چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر ظاہری اسباب سے پر امید نہ رہے، انہیں یہ خیال ہونے لگا کہ ان کی تکذیب کی جائے گی، تو ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، اور جسے ہم نے چاہا بچا لیا۔ ولا یرد، اور نہیں لوٹایا جاتا، بأسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرمین قوم سے، مجرم قوم سے ہمارا عذاب نہیں ٹلتا، نہیں لوٹایا جاتا۔ لقد کان، البتہ یقیناً، کان، ہے، فی قصصہم، ان کے واقعے میں، عبرت، عبرت کا سامان، لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے، ما کان، نہیں ہے، حدیثاً، ایسی بات، یفترا، جسے گڑھ لیا گیا ہو، ولیکن، اور لیکن، تصدیق، تصدیق ہے وہ، الذی، اس کی، جو، بین یدیہ، اس کے سامنے ہے، وتفصیل، اور تفصیل ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یقیناً ان کے واقعے میں اہل عقل کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گڑھ لیا گیا ہو، لیکن یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ الحمدللہ،
سورہ یوسف کا ترجمہ آپ کے سامنے مکمل ہو گیا، تلاوت بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسان بنائے، اور مرتے دم تک قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ ہماری وابستگی کو قائم اور دائم رکھے۔ اب اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے، مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے، تو انشاءاللہ آج ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان بنائے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ۔ تو سب سے پہلے ماقبل کے ساتھ ربط جو ہے، تو یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس صورت میں بیان کیا گیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ ان کی موت اسلام پہ آئے اور وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی وفات کے تقریباً کافی عرصے بعد ربع صدی یہ دعا کی تھی، جب کہ آپ کا دل جو ہے اس دنیا سے اچھاٹ ہو کے آخرت کی طرف زیادہ راغب ہو چکا تھا، کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو تاریخی روایات کے مطابق آپ کو تابوت میں بند کر کے دریائے نیل کے بالائی علاقے میں دفن کر دیا گیا، لیکن آپ کی وصیت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو کسی وقت مصر سے نکلنا پڑے تو پھر وہ اس تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جائے اور انہیں ان کے آباء و اجداد کے قریب فلسطین میں دوبارہ دفن کر دیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو وہ یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ہمراہ لے گئے اور پھر اسے وہی دفن کر دیا جہاں حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی قبور ہے، لیکن یہ تاریخی روایت ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کے مفصل واقعات جو ہے ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کرتے ہیں، اور آپ کی طرف سے ان واقعات میں جو آپ صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہے۔ آپ چونکہ امی تھے، آپ نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان واقعات کو ٹھیک بیان کر دینا وحی الہی کے ذریعے ممکن تھا، اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کی ان واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ شعروں میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں انبیاء کے بعض واقعات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، طرح تکالیف پہنچائی، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے عروج نصیب کیا۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بندوں نے بھی آپ کے ساتھ سخت بدسلوکی کی، آپ کو تکلیفیں جو ہے پہنچائی، آپ کے مشن کو ناکام کرنے کی کوشش کی، لیکن اس تمام تر مخالفت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو بام عروج تک پہنچایا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی آخر میں نادم ہوئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کو بھی آپ کے سامنے نادم ہو کے پیش ہونا پڑا۔ تو اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ آپ کفار اور مشرکین کی ایذا رسانیوں سے بددل نہ ہو، ان کے تکالیف سے بددل نہ ہو، بلکہ آپ کا مستقبل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح روشن ہے۔ آخر میں آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات پہ بھی تسلی دی کہ دنیا کی اکثر آبادی ہمیشہ گمراہی میں مبتلا رہی ہے، تو اگر یہ لوگ آپ کے کہنے پہ ایمان نہیں لاتے تو آپ بددل نہ ہو، اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ کا کام ہے صرف پہنچانا۔ جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوگی وہ ضرور ایمان لائیں گے اور باقی اہل ایمان کی تقویت کا باعث بنیں گے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے
ان کفار اور مشرکین پہ افسوس کا اظہار کیا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کے بھی ان سے سبق حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، وہ لوگ ان پر سے گزر جاتے ہیں، وہم عنہا معرضون، لیکن وہ ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت کا لفظ عام ہے، مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آیت کا اطلاق حکم پہ بھی ہوتا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ آیت کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں مؤمنین کے لیے دلائل ہے۔ آیت کا معنی واضح نشانی بھی ہوتا ہے، جسے دیکھ کے انسان کو کوئی چیز اچھی طرح سمجھ آ جائے، جیسے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے اختلاف میں لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے نشانیاں ہے۔ آیت کا معنی معجزہ بھی ہے، اکثر منکرین انبیاء علیہم السلام سے معجزے طلب کرتے رہے، کہتے تھے لولا انزل علیہ آیت من ربی، اس کے پروردگار کی طرف سے اس پہ کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا، آیت لفظ آیا۔ لیکن یہاں پہ آیت کا معنی واضح نشانی ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، واضح نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کائنات میں بے شمار نشانیاں پھیلا رکھی ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن ان سے عبرت حاصل کیے بغیر گزر جاتے ہیں۔ تو ان نشانات قدرت سے اعراض کرتے ہیں، جس طرح لوگ احکام الہی کو سن کر ان پہ عمل نہیں کرتے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے، ان نشانات سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اعراض کی وجہ سے، ان کی ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، کہ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان لانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت مشرک ہی رہتی ہے، زبان سے ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی واجب الوجود اور خالق ہونے کو مشرک بھی مانتے ہیں، سوائے دہریوں کے۔ تمام یہود و نصارہ، قدیم اور جدید مشرک اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو تو تسلیم کرتے ہیں، یعنی واجب الوجود اور خالق ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور عبادت میں شرک کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی تدبیر کرتے ہیں، وہ بھی مدبر ہے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں اور بگڑی جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اسی طرح قولی، فعلی اور عملی عبادت میں بھی دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کی نظر اور نیاز دیتے ہیں یا ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نصارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام میں ابنیت یا تین خداؤں کا عقیدہ مان کے شرک کرتے ہیں، مشرک بنے وہ۔ اسی طرح مجوسی یزدان اور اہرمن دو خداؤں کے مان کے شرک میں مبتلا ہوئے۔ بعض مشرک جنات اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کے مشرک ہو گئے، اور اکثر لوگ غیر اللہ کی انتہائی تعظیم کر کے، غیروں کی نظر اور نیاز دے کے، قبروں پہ تعظیماً چڑھاوے دے کے شرک کے مرتکب ہوئے۔ قبروں کو پختہ بنانا، ان پہ چادریں چڑھانا، ان پہ گنبد بنانا، ان پہ روشنی کرنا، یہ سب بدعت ہے اور ناجائز ہی تو ہے۔ یہ بیماری جو ہے یہ بر صغیر میں عام ہے، قبروں پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، استغفار کرو، مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ آپ دیگر ممالک میں جائیں، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پہ قبروں کو پختہ نہیں بنایا جاتا۔
جو سنت طریقہ ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں کہ قبر والوں کو راضی کر سکے اور پھر وہ خوش ہو کے ہماری مرادیں جو ہے وہ پوری کریں۔ قبروں کا عرق گلاب سے غسل اور رنگ برنگی روشنیاں، اگر بتیوں کی خوشبو اور پھولوں کی مہک آخر کس لیے کی جاتی ہے؟ ان پہ سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ ان پہ ہاتھ لگا کے منہ پہ کیوں پھیرا جاتا ہے؟ یہ سب کچھ قبر والے کو راضی کر کے اپنی مطلب کو پورا کرنا ہے، اور یہی شرک ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو زبان سے تسلیم کرنے کے باوجود مشرک ہی رہتے ہیں۔ کفار اور مشرکین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا افامنوا، کیا یہ سب لوگ بے فکر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں اس بات سے، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ آ جائے ان پر ڈانپ لینے والی اللہ کے عذاب سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن کے وقت یا رات کو کوئی افتاد آ پڑتی ہے، اچانک رات کے وقت زلزلہ آیا اور تباہ کر دیا، تو یہ لوگ کیا کسی آفت کا انتظار کر رہے ہیں؟ او تأتیہم الساعۃ بغتہ، یا اچانک ان پہ قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو، وہم لا یشعرون۔ قیامت کا آنا دو صورتوں میں ہے۔ پہلی شکل تو یہ ہے من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا، جو ہی وہ مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی، اور عقبہ کی منزل یہی سے شروع ہوتی ہے۔ پھر آگے برزخ کی منزل ہے، پھر حشر کی منزل آئے گی، پھر حساب کتاب کی منزل سے ہوتا ہوا انسان یا تو ابدی راحت میں پہنچ جاتا ہے یا پھر جہنم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور پھر قیامت کی دوسری شکل اجتماعی قیامت ہے، جب ہر چیز فنا ہو کے نئی زمین نیا آسمان پیدا ہوگا، پھر آگے تمام منزلوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ اللہ کے عذاب کے منتظر ہے کہ اسی دنیا میں ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، یا قیامت کے انتظار میں کہ وہ برپا ہو کے اس دنیا کا سلسلہ مکمل طور پہ ختم کر دے؟ اب جبکہ تمام تنزیلی اور تکوینی دلائل آ چکے ہیں، تو اب ایمان لانے میں کون سی چیز مانے ہیں؟ کیا کسی عذاب یا قیامت کے منتظر ہے کہ وہ آئے تو پھر ایمان لائیں؟ یاد رکھو جب وہ وقت آ گیا تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت تک انسان مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہوگا۔ فرمایا اے پیغمبر قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیں یہ ہے میرا راستہ، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ایمان اور توحید خالص کی طرف بلاتا ہوں، اس کو صحیح شکل و صورت میں تسلیم کر لو، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ اگر کفر اور شرک میں ملوث رہے تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار جو ہے وہ بھی، ان کو اس معاملے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔ میں اور میرے متبعین اسی بصیرت کی طرف دعوت دیتے ہیں جو خالص ایمان پہ مبنی ہے، اس میں کفر اور شرک کی کوئی آمیزش نہیں ہے۔ بصارت آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، بصیرت سے مراد دل کی روشنی ہے۔ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا پختہ یقین ہو جائے تو یہی بصیرت ہے۔ سورہ انعام میں موجود ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت آ چکی ہے، جو کوئی اسے اختیار کرے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے، جو اس سے اعراض کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اسی بصیرت کا اعلان کروایا، لیکن آج شیطانی پروپیگنڈے نے اس بصیرت کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام کے مخالفین قرآن اور سنت کے متعلق جو ہے ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اہل ایمان دین سے متعلق تردد کا شکار ہو کے اپنی بصیرت کو کھو بیٹھتے ہیں، کبھی جدید تمدن کے نام پہ اور کبھی مادی ترقی کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کو دین سے بدظن کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اکثر مسلمان
قرآن پاک کے قانون سے متزلزل ہو گئے ہیں، شک میں مبتلا ہو گئے۔ اگر انہیں وحی الہی کے قوانین پہ یقین ہوتا تو دنیا میں اس طرح ذلیل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تجارت کا مکمل ضابطہ بیان فرمایا، مکمل حقائق کو واضح کیا، لیکن ہمیں یہ ضوابط پسند نہیں ہے۔ ہم تجارتی قوانین کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، روس کی طرف دیکھتے ہیں، چین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کے بتائے ہوئے صنعت اور حرفت کے قانون بہتر نہیں ہے، ہم اغیار کی طرف دیکھتے ہیں، غیر مسلموں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسلام کے تعلیمی نظریات بھی ہماری ضروریات پوری نہیں کرتے۔ ہمارے سیاسی مسائل اور ہمارے معاشی مسائل بھی حل طلب ہے، لیکن ہم قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے باہر سے مشیر منگواتے ہیں، جو اپنے نظریات جو ہے ہم پہ ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمارے اندر قرآنی بصیرت کیسے آ سکتی ہے؟ ہم تو ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ یہ تو خود ہمارا فرض تھا کہ ہم قرآن مجید سے بصیرت حاصل کرنے کے لیے وقت دیتے، محنت کرتے، مال صرف کرتے۔ ہمارے بڑوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو ان کے دل روشن ہو گئے۔ آج کوئی جمہوریت کے گیت گا رہا ہے تو کوئی اشتراکیت کی طرف دیکھتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے پاس موجود حقیقی نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دین میں اجتہاد جو ہے یہ علماء حق کا کام ہے، لیکن آج آپ کو ایسے ایسے مجتہد سامنے آ رہے ہیں جو غلط نظریات کو قرآن پہ چسپا کر کے اپنی مطلب پورا کرنا چاہتے ہیں۔ آئے دن آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کیا مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے پیروکار بصیرت پر ہے، اور یاد رکھو وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اور میرے پیروکار ہر قسم کے شرک سے بیزار ہے، اور اللہ کی ذات تمام شرکیہ باتوں سے پاک ہے۔ پھر آگے فرمایا وما ارسلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو مزید واضح کیا گیا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے نہیں بھیجے اس سے پہلے رسول مگر مرد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بنی نوع انسان کی طرف ہمیشہ انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا گیا، کسی جن یا فرشتے کو لوگوں کی طرف نہیں بھیجا گیا، کیونکہ بحیثیت انسان ان کا اسوہ بھی انسان ہی بن سکتے ہیں، کوئی جنس غیر جنس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ ان کی تعلیمات سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکے، اور ان کے اعمال کو بطور نمونہ اختیار کر کے خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر سکے، لیکن یہ لوگ پھر بھی انکار کرے جا رہے ہیں۔ نوحی الیہم، ہم پہلے انبیاء کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتے رہے ہیں جس طرح آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ہمارا پیغام پہنچانے کا طریقہ ہمیشہ ایک جیسا رہا، اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام انبیاء من اہل القریٰ، بستیوں کے رہنے والوں میں سے مبعوث ہوتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تین باتوں کو ذکر فرمایا۔ پہلی بات ہے کہ نبی ہمیشہ مرد ہوتے ہیں، دوسری بات ہے کہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، تیسری بات ہے کہ انبیاء ہمیشہ بڑی بستیوں یعنی شہری علاقوں سے ہوتے رہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی نبی بنایا ہے، اور آج تک کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی، کیونکہ عورت اپنے مخصوص فطری تقاضوں کی بنا پہ منصب نبوت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت بخشی ہے، لیکن نبوت کا منصب انہیں بھی عطا نہیں کیا، بلکہ آپ کو صدیقیت کے مرتبے تک رکھا گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ تھی۔
تو دور جدید میں عورت اور مرد کے مساوی حقوق کا مطالبہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فطری طور پہ امتیاز رکھا ہے، نہ تو ان کے فرائض جو ہے برابر ہے، نہ ان کے حقوق برابر ہے۔ البتہ نوع انسانی میں عورت اور مرد دونوں صنفیں شامل ہے، دونوں ہی اپنے اپنے دائرہ کار میں احکام الہی کے پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کام مردوں کے ساتھ خاص کیے جن کی ذمہ داری عورتوں پہ نہیں ڈالی گئی، کیونکہ عورتیں ایسے امور کے اہل نہیں ہے۔ علم کلام والے، علم عقائد والے نبی کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، وہ انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحاہ اللہ الیہ، یعنی نبی ایک انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ تبلیغ اور ارشاد کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ مردوں کے سپرد کیا ہے، عورتیں اس سے مستثنیٰ ہے۔ اجتماعی نوعیت کے تمام امور مثلا جہاد، تجارت، تبلیغ، یہ سب مردوں کی ذمہ داری میں ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ گھومتی پھریں۔ البتہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حکمت کا تذکرہ کرے۔ عورتوں کی تعلیم و تربیت عورتیں کر سکتی ہیں، مگر محدود پیمانے پہ باہر جا کے کام کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر عورتیں بھی مردوں کی شانہ بشانہ باہر نکلیں گی تو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام جو ہے، سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ بہت سے معاملات کے لیے اندرون اور بیرون ملک سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، اکیلے رہنا پڑتا ہے، اس لیے ایسے کام اللہ تعالیٰ نے مردوں پہ ڈالے ہیں۔ باہر جا کے کام کرنا یہ تو دور کی بات ہے، عورت تو خاون یا محرم کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتی۔ تو چونکہ منصب نبوت ایک اہم اور مشکل کام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عورتوں کو عطا نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ہم انبیاء کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وحی غیر نبی پہ تو نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس ہی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے وحی نازل کرتا ہے، کیونکہ انبیاء صرف مرد ہوتے اس لیے وحی بھی انہیں پہ نازل ہوتی ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ نبی اور رسول بستیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ قریہ کا اطلاق اگرچہ چھوٹی اور بڑی سب بستیوں پہ ہوتا ہے، لیکن اس مقام پہ قرى سے مراد بڑی بستیاں یعنی شہر ہے، دیہات وغیرہ کے لیے بادیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بادیہ سے کوئی نبی نہیں اٹھایا، کیونکہ بادیہ کے لوگ تہذیب سے قدرے دور ہوتے ہیں، اس کے برخلاف شہر کے لوگ تہذیب اور تمدن کے قریب زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں تعلیم اور تربیت کے بہتر مواقع اور اچھی مجالس حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سکن البادیۃ جفا، جس نے بادیاں یعنی دیہات میں سکونت اختیار کی اس نے زیادتی کی، کیونکہ وہ بہتر تمدن سے محروم رہا۔ منافقین کی مذمت کے بیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو شہری ماحول کو پسند کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مکے اور طائف کے لیے قریتین کا لفظ آیا ہے، یہ دونوں بڑی بستیاں ہیں یعنی شہر شمار ہوتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ نبی اکثر شہروں سے ہوئے ہیں، لیکن لوگ ہمیشہ انکار کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ چل پھر کے دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات جو ہے وہ دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چلے گا کہ نافرمان قوموں کا کیا حال ہوا۔ جب گزشتہ اقوام نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو اس دور کے نافرمان لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ تو اس دنیا کا حال ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو بچتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، جنہوں نے کفر اور شرک سے اعراض کیا، گناہوں سے بچتے رہے، دنیا میں نہایت محتاط طریقے سے زندگی بسر کی،
آخرت کی بھلائی انہی کے لیے ہے۔ فلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اگر آج اس دنیا میں نافرمان لوگ کامیاب نہیں تو کل کو آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ قیامت کو بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اگلی آیت بھی تسلی کے باب میں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی طویل عرصے تک تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اس کام میں بڑی بڑی تکالیف برداشت کی ہیں، لیکن قوم کی طرف سے مسلسل نافرمانی ہوتی رہی۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، انہوں نے گمان کیا، خیال کیا کہ وہ جھٹلائے گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب نافرمانوں کو اس دنیا میں سزا نہیں ملے گی۔ بعض دیگر مفسرین نے فرمایا کہ نبیوں کی طرف مایوسی کی نسبت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے مایوس ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نافرمانوں کے لیے سزا کا وعدہ فرمایا تھا یا اہل ایمان کی نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ غلط ثابت ہوا اور انبیاء کی بات کی تکذیب ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کذبو کا معنی خطا کیا ہے، یعنی نبیوں نے از خود سمجھ لیا تھا کہ شاید ان کی زندگی میں ہی فلاں لوگوں کو سزا مل جائے گی۔ ایسا سمجھنے میں انہوں نے خطا کی، کیونکہ عذاب کا آنا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے تابع ہے۔ امام ابوبکر جساس، امام ابن کثیر اور بعض دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے احباب کی دعوت کی۔ ابو حمزہ جزری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے احباب کی دعوت کی، جس میں سعید ابن جبیر کو بھی مدعو کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ باقی سب احباب دعوت میں شریک ہو گئے، لیکن سعید نہ آئے تو میں خود جا کے ان کو لایا۔ مجلس کے دوران ایک نوجوان نے سعید ابن جبیر سے کہا کہ جب میں آیت اذا استیأس الرسل پہ پہنچتا ہوں تو مجھے یہ بات بڑی سخت معلوم ہوتی ہے کہ بھلا اللہ کے نبی کیسے مایوس ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی وظنوا انہم قد کذبوا، انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانوں کو سزا نہ دے کے یا انبیاء کی مدد نہ کر کے ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے تو یہ الفاظ پڑھنے سے سخت ڈر لگتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، بھلا آپ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں تابعین کے زمانے کے مفسر قرآن حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول مایوس ہو گئے لوگوں کے ایمان سے، نہ کہ اللہ کی نصرت سے۔ کسی سے مایوس ہو گئے؟ لوگوں کے ایمان لانے سے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ کی نبیوں نے بڑی محنت کی، بڑا لمبا عرصہ ان پہ گزرا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک حق تبلیغ ادا کیا، لیکن قوم کے ایمان لانے کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ اللہ نے بڑی مہلت دی، لیکن وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں وظنوا سے مراد انبیاء کا گمان نہیں ہے، بلکہ گمان کردن قوم عیسیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی قوم نے یہ گمان کیا کہ ان کی تکذیب کی گئی ہے، کیونکہ عذاب آنے کا جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو مرسل الیہم میں دونوں قسم کے لوگ آ سکتے ہیں، کافر بھی ایماندار بھی۔ اگر مرسل الیہم سے کافر مراد لیے جائیں تو ظاہر ہے وہ تو کہیں گے کہ کوئی عذاب نہیں آیا اور ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، کوئی ایسا ویسا عذاب آنے والا ہے۔ اور اگر تکذیب کی نسبت ایمانداروں کی طرف کی جائے تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح جھٹلائے گئے۔ وہ ظاہری طور پہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت لمبی دی گئی اور نافرمانوں پہ عذاب نہ آیا تو مؤمنین نے گمان کیا کہ شاید وہ جھٹلائے گئے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ تکذیب کی نسبت کافروں یا مؤمنوں کی طرف تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کی طرف نہیں ہو سکتی کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں۔ البتہ مایوسی کا مرجع نبیوں کی طرف ہو سکتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ ایمان نہیں لاتے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد سے مایوسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو جب اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے کہ طویل مہلت کی وجہ سے مایوسی کے آثار پیدا ہونے لگے اور تکذیب کا خطرہ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاءہم نصرنا،
ان کے پاس ہماری مدد آن پہنچی. فنجی من نشاء، پھر ہم نے نجات دی جس کو چاہا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب نہیں لٹایا جاتا. اگرچہ منکرین کو مہلت دی گئی لیکن بالآخر ان کو عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ پہلے رسولوں پہ بھی بڑی آزمائش آئی، حتیٰ کہ نبی اور اہل ایمان پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. ہم تو بہت انتظار کر چکے، بڑی تکالیف برداشت کر چکے. تو ادھر سے آواز آئی الا ان نصر اللہ قریب، فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے وہ نافرمانوں کو مہلت دیتا رہتا ہے. بعض باتوں کو انسان نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر جب اس کی مصلحت کے مطابق وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے اور منکرین مکذبین کو پکڑ لیا جاتا ہے. پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ فرمایا. اور ان واقعات کو بیان کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان واقعات کو جان کر عبرت حاصل کریں. تو اگلی آیت میں اسی بات کو بیان کیا گیا، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے واقعات میں عبرت ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا، آپ کے خلاف بغض اور عناد رکھا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. ان کے برخلاف یوسف علیہ السلام نے صبر اور استقامت کا ثبوت دیا، تمام مصیبتوں کو خندق پیشانی سے برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا اور ان کے حاسد بھائی ان کے پاس ذلیل ہو کے آئے. تو معلوم ہوا کہ ایمان اور توحید والے ہی آخر کار کامیاب ہوتے ہیں. اور پھر ان واقعات سے پاکیزگی اور طہارت کی نشاندہی ہوتی ہے، عفت اور عصمت کا نمونہ پیش ہوتا ہے، صبر اور ثبات کا سبق ملتا ہے، تبلیغ دین کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ عقلمند لوگوں کے لیے باعث عبرت اور نصیحت ہے. قصصہم جمع کا صیغہ ہے اور اس کا مرجع باقی سابقہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں. گزشتہ صورتوں میں تاریخ انبیاء کے سلسلے میں نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان ہو چکے ہیں. تو ان تمام واقعات میں اہل عقل کے لیے عبرت کا مکمل سامان موجود ہے. اب آخر میں قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن مجید کوئی گڑی ہوئی چیز نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے. قرآن سے پہلے تورات، انجیل، زبور اور صحیفے نازل ہو چکے ہیں. ان تمام آسمانی کتابوں کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اور پھر قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کتب کے حاملین نے ان میں کیا کیا خرابیاں پیدا کی، ان میں کس کس طرح لفظی اور معنوی تحریف کی. تصدیق میں یہ دونوں باتیں آ جاتی ہے. اور قرآن مجید کی دوسری صفت یہ ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. ہر چیز سے وہ چیزیں مراد ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ضروری ہے. سورہ نحل میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کو واضح طور پہ بیان کرتی ہے، کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں رہتا. یہاں پر بھی ہر چیز سے وہ چیز مراد ہے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق تبیانا لکل شیء من الحلال والحرام، یعنی حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح اور غلط کے متعلق یہ کتاب الہی ہر چیز کو واضح کرتی ہے اور اس میں کوئی اشتباہ نہیں رہنے دیتی. اگر کوئی شخص ہر چیز سے دنیا کی ہر چیز مراد لیتا ہے تو وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ
कुरान मजीद साबुन बनाने, मशीनरी जोड़ने या इसी तरह बाकी दुनिया की चीज़ें बनाने की तफसीलात तो नहीं बताएगा, बल्कि वो तो ऐसे उसूल बताएगा जिनके ज़रिए अकीदे, अमल और अखलाक की इस्लाह हो। कुरान बताएगा कि कौन से काम करने चाहिए, कौन किन कामों से बचना चाहिए, कौन से काम कामयाबी की तरफ ले जाते हैं और कौन से काम नाकामी का बायस बनेंगे। तो फरमाया इसमें हर चीज की तफसील है। वहुदन व रहमा, और ये किताब जो है सरापा हिदायत है। इसमें हिदायत भी है जो जिंदगी के हर मोड़ पे इंसान की रहनुमाई करती है, लेकिन इसके लिए मेहनत की जरूरत है। सूरह बकरा में दो चीजों का जिक्र आता है, मिनल बय्यिनात वल हुदा, एक बय्यिनात है, दूसरी हिदायत। बय्यिना वाज़ेह चीज को कहा जाता है जो आसानी से समझ में आ जाती है, जैसे सब्र, शुक्र। लेकिन हिदायत के लिए उस्ताद के पास जाना पड़ता है। हिदायत में शरीयत की बारीक बातें होती है। इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, कि इल्म सीखने से आता है। ऐसी चीजों के लिए उस्ताद के सामने अदब से बैठना पड़ता है। तो फरमाया कि कुरान मजीद में हिदायत का सामान भी मौजूद है। और तीसरी चीज फरमाया व रहमा, इसमें रहमत भी है। जाहिर है कि रहमत का नुज़ूल उस वक्त होता है जब कोई इंसान हिदायत का सही तरीका इख्तियार करके उस पे अमल पेरा हो जाता है, और फिर अल्लाह ताला की रहमत बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। इसीलिए फरमाया कि कुरान मजीद हिदायत और रहमत है लिक़ौमिन युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, हिदायत को इख्तियार करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं। अल्लाह की रहमत ऐसे ही लोगों के हिस्से में आती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।